هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 5ویں نشست ہے اور سورۃ العلق سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. سورۃ العلق ہی سے متعلق کچھ باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. یہ جو سورہ ہے سب جانتے ہیں کہ یہ سورۃ العلق ہے. اس سورے کا نام کیسے العلق پڑھا وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ سورے کا جو نام ہوتا ہے کیا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کسی بھی سورے کا نام ان کی طرف سے جو ہے آیا ہے. بنیادی طور پر یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا سورتوں کے نام توقیفیہ ہیں یا یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف سے اجتہادی طور پر رکھے گئے ہیں. اس سلسلے میں امام طبری رحمہ اللہ، امام المفسرین، ان کی جو معروف تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن فی تأویل عن آیہ القرآن، اس میں سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں بلکہ اس سے قبل سورتوں کے ناموں کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہیں، سورتوں کے جو نام ہیں، کہا کہ سماہا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن مجید کی جو سورتیں ہیں اس کے نام اللہ کے رسول نے رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے متعدد نام ہوتے ہیں سورتوں کے کبھی کبھار. تو اس ضمن میں یہ بات اہل علم کے ہاں موضوع سخن رہی ہے کہ یہ سورتوں کے نام کس کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی طرف سے. بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ، محمد بن بہادر، معروف عالم دین مصر کے، ترکی الاصل تھے وہ، 794 ہجری سے وفات ہے ان کا. ان کی جو کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، معروف کتاب، اس میں جو 14ویں قسم ہے النوع الرابع عشر، اس میں انہوں نے سورتوں کے نام، آیتوں کے عدد، اس بحث کو بہت ہی مفصل آپ نے لکھا. اس ضمن میں آپ نے لکھا کہ سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہیں یا وہ صحابہ کی طرف سے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین؟ کہ پورے سورے کے اندر کوئی کلمہ ہوتا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر نام رکھے جاتے ہیں. کبھی کبھار سورتوں کی ایک سے زائد نام ہوتے ہیں، کئی صورتیں ایسی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کس کی طرف سے؟ اگر صرف اتنی سی بات ہوتی کہ یہ ایک عالم دین کا اجتہاد ہے، انہوں نے استخراج کیا ہے سورے کو پڑھ کر کے، سورے میں کوئی کلمہ ہے جس نے بڑا اثر کیا ہے، کوئی واقعہ ہے وہ واقعہ بہت مؤثر رہا ہے، اس میں زیادہ جو ہے نمایاں رہا ہے، اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر ہر کوئی اپنی طرف سے کوئی نام رکھے گا، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں رہے گی. تو انہوں نے اس کو بعید قرار دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بس کسی کی فطانت کام کر رہی ہے، کسی کی ذہانت کام کر رہی ہے، کسی کا علم کام کر رہا ہے، تحصیل حاصل، مطلب یہ کسی کا خلاصہ مطالعہ نہیں ہے، کسی کا خلاصہ مطالعہ نہیں ہے، کسی کا اپنا دراسہ نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایک نام ہو وہ بھی، ایک سے زائد نام ہو وہ بھی منصوص ہیں، ایسے ان کا کہنا ہے. حافظ سیوطی رحمہ اللہ، معروف عالم دین، ان کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، مصر کے، انہوں نے تو بہت جزم کے ساتھ لکھا ہے
الاتقان فی علوم القرآن میں جو 17ویں قسم ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھیے، آپ نے جزم کے ساتھ لکھا کہ یہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، یعنی اسماء السور، کہا کہ ثبتت اسماء السور بالتوقیف بالاحادیث والآثار، احادیث سے، آثار صحابہ سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ صورتوں کے نام توقیفیہ ہیں، صورتوں کے نام توقیفیہ ہیں۔ آپ نے بہت جزم سے لکھا، کہا کہ یہی حق ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک لکھا کہ اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا، یعنی اگر ہر سورہ کے بارے میں اگر میں ثابت کرتا جاؤں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، نساء، کہ یہ نام، ہر نام اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْلَا خَشْيَةُ الْإِطَالَةِ لَبَيَّنْتُ ذَلِكَ، آپ نے کیا کہا؟ اگر مجھے یہ طول پکڑ جائے گی، یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی، اس کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں جو ہے مطلب یہ ثابت کرتا، یہ لکھتا میں، مطلب یہ کہ میرے علم میں ہے، میرے سینے میں محفوظ ہے، وہ ایک ثابت شدہ معاملہ ہے، یہ وہ میرا موضوع بحث نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے مفصل لکھوں، ایسا انہوں نے لکھا اتنے جزم کے ساتھ۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، سعودی عرب کا معروف لجنہ، معروف کمیٹی، کبار علماء کی، حقیقت میں دنیا بھر میں ایک حیثیت، ایک معتمد علیہ لجنہ، اس میں بڑے بڑے علماء ہیں۔ ان سے ایک سوال کیا گیا اس ضمن میں کہ سورتوں کے نام کون رکھے ہیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں یا پھر کسی اور طرف سے، کون سورتوں کے نام رکھے ہیں؟ تو اللجنۃ الدائمہ کی جو علماء جو فتویٰ دی ہیں، ان میں جن علماء کے نام ہیں میں آگے ذکر کروں گا، انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا کہ لا نعلم نصا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدل یعنی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی مطلب کوئی واضح نص ہم نہیں پاتے ہیں، ٹھوس دلیل ہم نہیں پاتے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی نام رکھے ہیں، ایسی کوئی واضح ہمارے پاس دلیل نہیں۔ لا نعلم نصا، یہ لفظ ہے ان کا، کوئی واضح لفظ نہیں ہے کہ یہ ثابت کرے کہ ہر صورتوں کے نام رسول اللہ ہی کی طرف سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ کچھ صورتوں کے نام ایسے ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، اور بھی صورتوں کے نام ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اما بقیت السورہ فالاظہر ان تسمیتها وقعت من الصحابہ، بقیہ صورتیں کہا کہ وہ صحابہ سے طرف سے ثابت ہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ ایک اللجنۃ الدائمہ، یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں، دنیا کے معروف بڑے علماء، اور اس فتوے کے نیچے جن علماء کے نام لکھے گئے ہیں ان میں عبداللہ بن حسن بن قعود، معروف عالم دین، 2005 میں ان کا انتقال ہوا، 1925 میں پیدا ہوئے تھے، وہ بڑے عالم دین۔ عبداللہ بن غدیان، عبداللہ بن عبد الرحمن ابن غدیان کا نام لکھا ہوا ہے اس میں، معروف عالم دین، 2010 میں انتقال ہوا ان کا۔ شیخ عبد الرزاق عفیفی، ان کی دستخط ہے اس پہ، 1994 میں انتقال ہوا، معروف عالم دین۔ اور شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے آپ کی توقیع کے ساتھ کہ لا نعلم نصا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدل علی تسمیتی، ایسا کچھ لفظ ہے، علی تسمیت السور جمیعہا، کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے کوئی واضح نص ہر سورہ سے متعلق کہ یہ سورہ کا نام اللہ کے رسول نے رکھا، ایسا کوئی واضح نص نہیں ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اس لجنے کی طرف سے۔ واللہ اعلم، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صورتوں کے نام لیے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کئی صورتوں کے نام ثابت نہیں ہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف سے کئی صورتوں کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر شرح صدر ہے کہ ان میں سے بھی بیشتر نام جو صحابہ لیتے تھے وہ بھی اللہ کے رسول ہی کی طرف سے لیے انہوں نے، آپ علیہ السلام سے سن کر کی ہی، بھلے ہی انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے اس سورہ کا نام یہ ذکر فرمایا،
لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا کسی سورے کا نام لینا بھلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو انہوں نے مطلب سند کے طور پر نہیں پیش کیا، آپ کے حوالے سے نہیں پیش کیا، لیکن صحابہ کے ماحول میں ان صورتوں کے نام لیے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہی سے انہوں نے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں بطور دلیل کے، صحیح بخاری کی بڑی معروف حدیث، امام بخاری رحمہ اللہ نے 10 سے زائد مسائل اس ایک حدیث کو مختلف جگہوں میں لا کر کے استنباط کی ہیں۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے کہ ایک خاتون آپ کے ساتھ آئی، آپ کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے۔ ایک خاتون آئی اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ایک نظر اس پہ ڈالا اور پھر آپ نیچے دیکھتے رہے۔ ایک صحابی وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ میری شادی کروا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے کیا پوچھا ان سے، کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک دو اظہار ہے میرے پاس۔ کہا کہ گھر میں جا کے دیکھو، کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی انگوٹھی ایسے ہی، کہا کہ وہ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ معک من القرآن شیء، کیا تمہارے پاس قرآن کا کوئی حصہ ہے؟ تو سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سماہا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نعم، میرے پاس کچھ صورتیں میں جانتا ہوں۔ فسما سورت کذا سورت کذا، ایسے الفاظ آتے ہیں، کچھ صورتوں کو انہوں نے نام لیے، لسور سماہا، یعنی کچھ صورتوں کے نام لیے صحابی نے کہ وہ سورہ یاد ہے، وہ سورہ یاد ہے، وہ سورہ یاد ہے۔ کس کے سامنے لے رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام کے سامنے۔ تو صورتوں کے نام صحابہ کو معلوم تھے، کہاں سے لیا انہوں نے؟ اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو صورتوں کے نام لیتے تھے وہ اللہ ہی کے رسول سے آپ نے لیا ہے۔ ہاں، ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ صورتوں کے ایک سے جو زائد نام ہیں، ہو سکتا ہے صحابہ میں سے کسی صحابی سے کوئی نام ملا ہو۔ یہ تو ایک عمومی بحث تھی۔ خصوصی طور پر جس سورے سے متعلق ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سورۃ العلق، اس سورے سے متعلق کیا بات ہے؟ ایک بڑے عالم دین ہیں، محمد ابن طاہر ابن عاشور کے نام سے معروف ہے علمی دنیا میں۔ التحریر و تنویر ان کی تفسیر ہے۔ 1973 میں آپ کا انتقال ہوا۔ تونس کے رہنے والے تھے، الجزائر کے قریب کے، معروف عالم دین اور بڑے عالم دین۔ انہوں نے سورۃ العلق کی ابتدائی طور پر انہوں نے لکھا کہ یہ جو سورہ ہے سورۃ العلق، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں سورۃ العلق کے نام سے مشہور نہیں تھا، بلکہ سورۃ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نام سے معروف تھا۔ یعنی ذرا وہ سورہ پڑھ کر کے سنائیے، کون سا؟ سورۃ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، آپ کی تلمید رشید، دونوں نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں، وہ صحیح بخاری میں اور وہ سنن ترمذی میں، اس میں بھی کتاب التفسیر، اس میں بھی کتاب التفسیر، تو سورۃ العلق کی تفسیر میں وہ کیسے لکھتے ہیں کہ تفسیر جی سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تفسیر سورۃ العلق نہیں، تفسیر سورۃ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو گویا کہ اسی نام سے یہ سلف میں مشہور تھا، اسی نام سے۔ بعض اہل علم جیسے اندلس کے ایک بڑے عالم دین ہیں جو علمی دنیا میں ابن عطیہ کے نام سے مشہور ہیں، عبدالحق ابن غالب ان کا نام تھا، ابو محمد کنیت تھی ان کی، 6ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، 548 سن وفات ہجری ہے ان کا، بہت معروف عالم دین، قاضی تھے، وہ قاضی تھے۔ تو انہوں نے اس سورے پر جو نام لکھا ہے سورہ کا، سورۃ القلم، کیا نام لکھا ہے؟ سورۃ العلق نہیں، سورۃ القلم نام لکھا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس مناسبت سے سورۃ القلم۔ اور ہمارے پاس جو معروف ہے سورۃ القلم، اس پر سورۃ النون والقلم ایسے نام لکھا ہے۔ ابھی جو ان کی جو تفسیر ہے المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز، ہمارے پاس 2 نسخے ہیں۔ ایک نسخہ ہے جو مصر سے چھپا ہے، دار التوقیفیہ سے، دار التوقیفیہ للتراث، اس میں سورۃ العلق ہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک اور نسخہ جو وزارت الاوقاف و شؤون الاسلام میں جو قطر سے چھپا ہے، 8 جلدوں میں،
اس میں اس سورے پر جو ہے سورۃ العلق ہی لکھا ہوا ہے، لیکن قوسین میں بریکٹ میں جو ہے سورۃ القلم لکھا ہوا ہے، اور نیچے محقق نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی جتنے بھی مخطوطے کے طور پر جتنے بھی اس کے نسخے ہیں مطلب مکتبوں میں، اس میں سورۃ القلم ہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن جتنے بھی مصاحف ہیں بعد میں، جتنے بھی تفسیریں ہیں بعد میں، جو بڑی بڑی اہم تفسیریں ہیں، ان میں سب تو سورۃ العلق ہی لکھا ہوا ہے، اور یہی ابھی متداول ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات یہ لکھی ہے، ان کی الفتاوی الکبریٰ جو فتاوی کا ان کا جو مجموعہ ہے، اس میں اس ضمن میں انہوں نے گفتگو کی کہ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں جو سورۃ العلق کی تفسیر ہے، اس میں بھی امام مجاہد وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ وہ قرآن کے آغاز میں، یعنی سب سے پہلی سورت کون سی ہے جو ترتیب سے لکھی گئی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ کہا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے یا بولا کرتے تھے، اس کے بعد پھر نہیں، یا ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے، ایسی کوئی بات تھی اس میں۔ تو یوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یعنی وہ الفتاوی الکبریٰ ان کا جو نسخہ ہے اس میں، اس فتوے میں، کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین صرف قرآن انہوں نے جمع کیا اور قرآن کو لکھا، جو چیز قرآن سے زائد تھی وہ کچھ بھی نہیں لکھا انہوں نے۔ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے گا کہ نہیں، اس کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں ہے حصہ۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے دور میں جو مصحف ترتیب دیے گئے، جو لکھے گئے تھے، اس میں صحابہ نے صرف اللہ کا کلام لکھا، زائد چیز کوئی نہیں لکھی انہوں نے۔ اس کو انہوں نے دو تین چیزوں سے سمجھایا، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کے اختتام میں التامین یعنی آمین کہنے کا حکم دیا آپ نے۔ صحابہ آمین نہیں لکھتے تھے، کیوں؟ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھتے تھے، کیونکہ وہ قرآن کا حصہ ہے، سورۃ النمل کی ایک آیت ہے، لیکن ہر سورے کا حصہ نہیں ہے وہ۔ تو جیسے آمین سورۃ الفاتحہ میں نہیں لکھا، ویسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ سورتوں کے نام بھی نہیں لکھے، کیونکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک وہ ایک سورہ ہے، اس میں الفاتحہ وہ اس سورے کا حصہ نہیں ہے، اس سورے کا نام ہے وہ۔ تو صحابہ جو قرآن کا حصہ نہیں تھا، اسے وہ نہیں لکھا انہوں نے۔ تو وہ کہنا چاہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ صحابہ کے جو مصاحف تھے اس میں سورتوں کے نام وغیرہ نہیں لکھے ہوئے تھے، تو گویا کہ انہیں زبانی طور پر یہ چیز تھی، اور عام مفہوم کے طور پر معلوم تھا کہ وہ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ آل عمران یہ اللہ کے رسول سے نصاً ثابت ہیں۔ جو ثابت نہیں ہے وہ صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ نے بھی اللہ کے رسول ہی سے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جیسے کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ یا شیخ عبدالرزاق عفیفی وغیرہ کی توقیع کے ساتھ جو فتویٰ چھپا ہے کہ لا نعلم نصا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تسمیتی یدل علی تسمیتی سور جمیعها، علی تسمیتی سور جمیعها، یہ جو فتویٰ ہے ان کا، اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً کچھ صورتیں ہیں جن کا صحابہ نے نام ذکر کیا ہے اجتہادی طور پر، واللہ اعلم، تدبیق دیتے ہوئے۔ اب یہ جو سورہ ہے سورۃ العلق، یہ سارے مطلب جتنے بھی مصاحف ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کے پاس یہی ایک نام معروف ہے العلق۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سورے کے آغاز میں العلق یعنی لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، علق اسی مناسبت سے اس سورے کا نام پڑا، یہ اس سورے کے نام سے متعلق بات تھی۔ یہ جو سورہ ہے قرآن مجید کی جو ترتیب آج ہمارے پاس ہے، مطلب عثمانی دور سے رضی اللہ عنہ، اس میں 96 نمبر کا یہ سورہ ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، اس اعتبار سے 96 نمبر پر۔ پھر اس کی جو آیات ہیں، آیتوں کی اگر بات کریں تو آیتوں کی جو عدد ہے وہ آپ دیکھیں گے مصحف کھول کر کے، اس میں 19 کی عدد ہے، یعنی کل آیتیں 19 ہیں۔ آپ کو اس میں کسی طرح کی پیچیدگی اور حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی مصحف میں، یعنی مصحف میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے دنیا کے اندر، لیکن جب آپ اس کو بطور ایک مبحث کے کہیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہیں 20 آیتوں کا بھی ذکر ہے، 18 آیتوں کا بھی ذکر ہے۔ وہ آیتوں کی تعداد گھٹتی بڑھنے والی بات نہیں ہے۔ کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، اس کے بعد لنسفعا بالناصیہ، اس وہاں پر جو آیتیں ہیں اسے کبھی ایک
ایک آیت مانی جاتی ہے یا اسے 2 آیتیں مانی جاتی ہیں، اس اعتبار سے آیتوں کی عدد میں فرق پڑتا ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو اصل کلام ہے اس میں کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورے کے اندر جو اللہ کے رسول پر یہ جو سورہ نازل ہوا، یعنی جو متفقہ طور پر ابھی دنیا بھر میں جو مصحف چھپتا ہے اس میں 19 عدد جو ہے مطلب لکھی گئی ہے، اور یہی جو راجح ہے۔ اس سورے سے متعلق تقریباً تعارفی جو باتیں تھیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اس سورے کا جو آغاز ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بس ہم تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 1-2 باتیں مطلب ہلکی پھلکی، وہ یہ کہ جیسے آپ علیہ السلام پر یہ جب سورہ نازل ہوا تو وہ مطلب رمضان ہی کا مہینہ تھا، رمضان میں کون سی رات تھی، اور لیلۃ القدر میں بھی جو 5 جو طاقراتیں ہوتی ہیں، مطلب آخری کا جو عشرہ ہے مثلا، اس میں کس رات کو بالضبط اللہ کے رسول علیہ السلام پر یا آسمان دنیا پر قرآن مجید نازل ہوا، یہ ہم کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق کی تفسیر ہم آنے والے درس میں باضابطہ شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور ہمارے معاونین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔